السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یقیناً یہ آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ آپ نے بہت سی جگہ یہ سنا ہوگا کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے ہزاروں لاکھوں روپے کی ہے، بلکہ کئی جگہ تو اس کی قیمت کا شمار کروڑوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں کی بھی نہیں، بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ یہ سن کر دوستو شاید آپ کو بھی تھوڑی حیرانی ہوئی ہو کہ آخر ایک گائے کی قیمت اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ گائے کوئی ہیرا یا موتی تو نہیں کہ جس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، لیکن دوستو یہ حقیقت ہے۔ گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی کہ جس کی قیمت اربوں خربوں روپے میں ہو گئی؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نیک شخص کے ساتھ۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کے پاس ایک بچیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سالوں بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت ہی نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچیا جو کہ اب بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی اسے 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کر اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی اور کہا کہ تم ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ بیٹا ماں کے مشورے کے بغیر بیچنے کو راضی نہ ہوا اور یہ سارا ماجرا گھر آ کر ماں کو سنایا۔ اس کی ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دی، مگر ماں سے اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور اس بار 12 دینار قیمت لگائی، مگر پھر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو یہ ساری بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا کہ اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کیا آپ یہ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے اس سوال کیا تو وہ فرشتہ بولا، ابھی اسے مت بیچو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ چنانچہ دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی امیر آدمی جس کا نام عامل تھا، اس شخص کو اس کے رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کو کسی دوسرے محلے میں ڈال دیا۔ جب صبح چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ لاش کو مارو، وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئیں اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کے مطابق تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائی کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ پھر اس گائے کی زبان یا ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش پر مارا تو وہ فوراً زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں آ کر مجھے قتل کر دیا۔ یہ بتا کر فوراً وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو ان کی سزا کے مطابق سر انجام تک پہنچا دیا گیا۔ یوں دوستو وہ لڑکا بھی امیر ہو گیا۔ وہ سارا سونا بوریوں میں بھر کر اپنے گھر لے کر آیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور یوں وہ اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گیا۔ اس کے پاس بے شمار دولت آ گئی۔ دوستو اگر آپ اس واقعے پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے بے شمار سامان عطا کرتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ہی دیکھ لیں جس کے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔